اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، یعنی جب سے اگر میں یہ کہوں قرآن کا نزول ہوا اور پھر اس کے بعد کا جو دور ہے، تقریباً آپ 100-200 سال کا جو عرصہ ہے بعد کا، اس عرصے سے لے کے آج تک ایک طبقہ پایا جاتا ہے۔ اب میں نے یہ اس کی جو اتصال کیا ہے نا کہ بھئی اس دور سے، یہ نہیں کہ کوئی آج کے دور میں، ہر دور کے اندر ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو احادیث کا منکر ہے، وہ احادیث کو نہیں مانتا، اور ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو قرآن ہے بس یہ کافی ہے اور اللہ کی کتاب ہے بس، اور اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اچھا، بظاہر یہ کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا، اس میں کشش ہے اس بات کے اندر کہ کوئی آدمی کہے بھئی قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایک عام فہم آدمی، ایک مسلمان، سادہ مسلمان، وہ تو ان الفاظ پہ ہی وہ کہے گا ہاں یار بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، تو اور وہ فوراً متاثر ہو جائے گا۔ لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے خاص طور پہ دیکھیں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہارا رسول تمہیں دے تم اس کو لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا چیز رسول دے گا اور کس چیز سے منع کرے گا، ہمیں کس چیز کے لینے کا حکم کیا گیا ہے، کس چیز سے رکنے کا حکم کیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو بنیادی چیز ہے اس کو سمجھنے کی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی ایک بہترین اسوہ ہے۔ تو حضور کی کون سی زندگی، رسول کی کون سی زندگی؟ بھائی زندگی تو کسی ایک موقع کا، ایک وقت کا، ایک حالت کا نام تو نہیں ہے، یہ تو زندگی تو پوری ہوتی ہے نا بھائی، 24 گھنٹے کی زندگی، پیدائش سے لے کے موت تک کی زندگی، ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ان کی زندگی کو اختیار کرو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ وہ آپ بہترین خلق کے اوپر ہیں۔ تو وہ کون سے اخلاق ہیں بھائی؟ وہ جو جن اخلاق کا اور کردار کا اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جو کہا جا رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے تم محبت کرو یا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے، تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ وہ اتباع کس چیز کی اتباع ہوگی اور کون سی زندگی کی اتباع ہوگی، اور اطاعت کون سی زندگی کی ہوگی؟ تو لہذا قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پہ اس بات کو بیان کیا۔ جمہور علماء کی رائے ہے کہ یہ جو آیت ہے نا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث مبارکہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ یہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر کتاب جب کہہ دیا گیا تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو حکمت کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ تو اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو لہذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ احادیث کا منکر ہوتا ہے اور وہ احادیث کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے جی قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ دیکھیں، میں پچھلے دنوں مطالعہ کر رہا تھا، بڑی اچھی ایک بات میرے سامنے سے گزری کہ بھئی جب ہم سورہ فیل پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو یہ اصحاب الفیل کون تھے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ سورہ فیل میں یہ تو بس یہی صورت ہے نا، چھوٹی سی صورت ہے، اس کے اندر تو نہیں بتایا جا رہا کہ بھئی یہ اصحاب الفیل کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، پورا اس کا جو پس منظر ہے وہ تو کہیں پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ایک ہونا کہ بھئی قرآن میں بتایا گیا ہو کہ بھئی کون تھا، کہاں کا تھا، کدھر سے آیا تھا، کیا ہوا تھا، اس میں تو کوئی یعنی
اگر احادیث مبارکہ کو نکال دیا جائے تو آپ مجھے بتائیں اصحاب الفیل سے کیا مراد ہے، کون لوگ مراد ہیں، ہاتھی والے کون تھے؟ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں سورہ لہب، اب تبت یدا ابی لہب و تب، اب دیکھیں سورہ لہب ہے، اب سورہ لہب اس میں تو نہیں بتایا جا رہا نا کہ ابو لہب کون تھا، اس کے ہاتھ کیوں ٹوٹے ہیں، یہاں تو پوری صورت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے اس کی بیوی کون تھی، وامرأتہ کون تھی، وہ کیا کرتی تھی۔ تو جب تک آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو نہیں پڑھیں گے، آپ کی سیرت طیبہ کو نہیں پڑھیں گے، سنت کا احادیث کا مطالعہ نہیں کریں گے، تو آپ بتائیں پورے قرآن میں کہیں لکھا ہے ابو لہب کا؟ اس کے علاوہ تو کئی جگہ تذکرہ ہی نہیں ہے، کوئی نام ہی نہیں ہے کہیں اور، تو کیوں؟ اب دیکھیں نا کہ یہاں جب تک آپ کو پس منظر نہیں پتہ ہوگا اس وقت تک آپ اس صورت کا معنی اور مفہوم ہی نہیں سمجھ سکتے، پھر کیا معنی اور مفہوم نکالیں گے آپ؟ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب یہ کوثر کیا چیز ہے؟ قرآن میں تو کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ بھئی کوثر کا معنی بیان کیا گیا ہو، کوثر کیا چیز ہے کسی اور آیت میں بیان کیا گیا ہو۔ اسی طرح سے لإیلاف قریش، اب یہ قریش کون تھے، کون سا قبیلہ تھا اور کہاں رہتا تھا، کہاں بستا تھا؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو لہذا دیکھیں اس حوالے سے کہ قرآن جو ہے وہ احکام بیان کرتا ہے اور اصول بیان کرتا ہے بس، باقی اس کی جو تشریح ہے، اس کی جو تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر القرآن بالقرآن، بعض آیتوں کی تفسیر بعض آیتوں سے ہوگی، اور کچھ آیات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پہلے ہم قرآن سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر قرآن سے اس کا کوئی سیاق و سباق سے کچھ نہیں پتہ لگے گا تو پھر اس کے لیے ہمیں احادیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی طرف جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی، ہمیں حدیث کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ قرآن احکام بیان کرتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو بس، پھر اب نماز کو قائم کرنا ہے، وہ کیسے قائم کرنا ہے، کس طرح سے قیام ہوگا نماز کا، کس وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کس طرح سے پڑھنی ہے، رکوع سجود کس طرح سے ہوں گے، یہ جو نماز پڑھنے کی ترتیب ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ پہلے بھائی آپ قیام کریں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر قعدہ کریں گے، ایسا تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ قرآن تو کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کے پورے مصارف ہیں، مصارف بھی چلیں قرآن نے بتا دیے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، اور پھر جو ہے وہ کتنی مقدار ہوگی، اور پھر اس طرح سے کن اموال پہ ہوگی، اور وہ کب ہوگی، کس طرح سے ہوگی، اس کی پوری تشریح جو ہے وہ احادیث مبارکہ کرتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہو گیا، پھر رمضان المبارک کے روزے ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب سیام جو ہے اس کی پورے جو مسائل ہیں ان کو احادیث مبارکہ ڈسکس کرتی ہیں۔ تو اسی طرح سے حج ہے، اب حج ہے، حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو ایام ہیں، حج کی جو ترتیب ہے، حج کی جو ساری چیزیں ہیں وہ تو احادیث مبارکہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، حضور نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے تم حج کے مناسک سیکھ لو۔ تو یہ تو میں آپ کو جو ایمانیات ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایمانیات میں سے، باقی جو ہے وہ آپ اور جو احکام ہیں اسلام کے، یہ تو دیکھیں نا صرف اعمال ہیں اور ایمانیات اور پلرز آف اسلام ہیں، پھر اس کے بعد اخلاق، کردار، معاشرت، معیشت، اور پھر صداقت، دیانت، امانت، اور پورے جو مسائل ہیں، اور پوری ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، تو اس کو تو احادیث مبارکہ ہی ڈسکس کرتی ہیں۔ جب قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میں کوئی بھی بات نہیں کرتا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو مجھے وحی کیا جاتا ہے وہی میں بات کرتا ہوں۔ تو اب اس سے تو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہی بھی ایک ہے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کیا؟ قرآن پاک جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے وحی غیر مطلوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کی سنت مبارکہ،
تو یہ بھی وحی کے زمرے میں آتی ہے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بات اللہ کے حکم کے بغیر کرتے ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرے تو منہ سے زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نکل ہی نہیں سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو معصوم ہے۔ تو لہذا گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا، نعرہ کہ بھئی آپ بس قرآن پہ عمل کریں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور تو نعرہ بہت خوبصورت، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کتنا خوبصورت نعرہ ہے، لیکن اس کی آڑ کے اندر پھر جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ بھئی اچھا بتاؤ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے، قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے، قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے، قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ جو قرآن کے احکام ہیں، اصول ہیں، وہ تو بیان کر دیے گئے، پھر ساتھ ساتھ ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ تو شریعت اور دین جو ہے وہ اس مکمل پیکج کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ احادیث کو بیچ سے نکال دیں، آپ صحابہ کے آثار اور صحابہ کے اقوال اور ان کو آپ بیچ سے نکال دیں، آپ صحابہ کو بیچ سے نکال دیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور نے فرمایا خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے اور پھر مجھ سے ملا ہوا اور پھر اس کے بعد مجھ سے ملا ہوا، یعنی تابعین اور تبع تابعین خیر القرون کا زمانہ ہے۔ تو یہ کیونکہ یہ جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین زمانہ ہے وہ بہترین زمانہ ہے، کیونکہ صحابہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کی زیارت کی، اور حضور کے اوپر جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اولین مخاطب قرآن کے سننے والے صحابہ کرام تھے، تو ان کو آپ بیچ سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ ان کو تو آپ بیچ سے نکال ہی نہیں سکتے، وہ سابقون الاولون ہیں، وہ ان کو تو آپ نکال ہی نہیں سکتے۔ تو لہذا من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، تو لہذا ان کو تو آپ بیچ سے نکال نہیں سکتے۔ اگر آپ ان کو نکالتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جو اسلام کی جو عمارت ہے اس کے اوپر اس میں دراڑ پڑ سکتی ہے، کیونکہ جو اولین مخاطب ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی حضور پہ قرآن نازل ہوتا تھا تو صحابہ اس کا مشاہدہ کرتے تھے، کئی واقعات ہیں، اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ جو اولین قرآن کے سامع ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو لہذا اور پھر عمل کرنے والے، حضور کا دیدار کرنے والے، تو پھر اس کے بعد تابعین جنہوں نے صحابہ کرام کا دیدار کیا، جنہوں نے صحابہ کرام سے جو ہے علوم حاصل کیا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا حاکم بنا کر روانہ کر رہے ہیں تو آپ کو حضرت معاذ سے بڑی محبت تھی، بہت محبت کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ روانہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ معاذ جب تم اب یمن کے حاکم بن رہے ہو تم، تو وہاں پر لوگوں کے معاملات ہوں گے، ایشوز ہوں گے، تو تم ان کو کیسے حل کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے تو میں قرآن کے اندر دیکھوں گا، بھئی قرآن کے اندر اس مسئلے کا حل موجود ہوگا تو قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ اور پھر کہا اگر قرآن نہ ہو، قرآن میں نہیں ہوا، تو کہا کہ پھر آپ کی تعلیمات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی، آپ کی حیات، آپ کی سنت مبارکہ، آپ کی تعلیمات، اس پہ دیکھوں گا کہ آپ نے اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس میں بھی نہیں تو کہا کہ پھر میں جو ہے وہ کیا کروں گا، وہ میں اجتہاد کروں گا۔ اب دیکھیں یہ جو بات تھی، حضور اتنے خوش ہوئے اس بات پر، اور حضور نے ان کو شاباشی دی اور کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ بھئی نہیں تمہیں صرف قرآن کو ہی دیکھنا ہوگا بس، تو یہ بالکل حضور نے، حضرت معاذ نے کہا کہ میں قرآن، اور قرآن میں نہیں تو پھر آپ کی احادیث، آپ کی جو تعلیمات ہیں، اور اگر اس میں بھی نہیں تو پھر میں اجتہاد کروں گا۔ یعنی وہ تو مجتہد ہے نا، جو صحابہ کرام ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے ہیں، تو وہ تو عام مجتہد جو ہوتا ہے وہ بھی اگر جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو اور وہ اپنا کوئی فیصلہ کرتا ہے اجتہاد کر کے، اگر اس میں ٹھیک ہے تو 2 نیکیاں ملتی ہیں، اگر ٹھیک نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اجتہادی غلطی، تو اس کو 1 نیکی ملتی ہے، کیونکہ ہم اس کے اخلاص پہ شبہ نہیں کر سکتے۔
تو حضور نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول۔ یہ سنت رسول کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سنت۔ تو فرمایا اس کو پکڑ کے رکھنا، اور جب تک تم اس کو پکڑ کے رکھو گے اپنے داڑھوں کے ساتھ تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اس کو آپ جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ کتاب اللہ سے سنت رسول کو اور سنت رسول کو کتاب اللہ سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو لہذا اس قسم کی جو تحریکیں اٹھتی ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابھی تو وہ صاحب بوڑھے ہو گئے، وہ کراچی میں انہوں نے ایک زمانے میں بڑا شور شرابہ کھڑا کیا اور ڈیفنس کے اندر آفس بنایا، اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو وہ درس دیتے تھے، کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کو بلا کر سیمینارز کرواتے تھے، اور ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں، ہم بھی چلے جاتے تھے۔ تو وہ صاحب انگلش کے اندر تقریر کرتے تھے اور بڑی خوبصورت بڑی اچھی انگلش بولتے تھے، اور شروع میں تو وہ اپنے آپ کو احمد دیدات کا شاگرد کہتے تھے کہ جی میں نے ان سے پڑھا ہے۔ تو لوگ ذرا مرغوب ہیں نا، ہم لوگ کیونکہ انگریز نے ہم پر حکومت کی ہے تو لہذا اس کی مرغوبیت ہمارے اندر موجود ہے، تو انگلش زبان میں بڑی تاثیر ہے، کشش ہے۔ تو لوگ کہتے تھے بھائی کوئی بڑا اسکالر ہے جو احمد دیدات سے پڑھ کے آیا، اور انگلش میں، اردو میں نہیں کرتا تھا وہ اپنا کراچی کا ہی، اور ہمارے ایک دوست ہیں شاید پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ان کا رشتہ دار بھی ہے۔ لیکن کیا کہ بیچارے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو ان کو جمع کرنا، اور جمع کر جو ہے وہ بڑی خوبصورت باتیں کرنا، کتاب اللہ کی اور قرآن کی باتیں کرنا، قرآن کی آیات پڑھنا اور قرآن کی تفسیر بیان کرنا۔ لیکن کیا میں بھی ایک دو دفعہ گیا تو اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا، حالانکہ میں پڑھتا تھا، اتنی میری عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ منکرین حدیث ہے اور یہ حدیث کا منکر ہے۔ تو اتفاق دیکھیں کہ نماز کا وقت ہوا اور مغرب کا وقفہ ہوا نماز کا، تو سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے ہوئے۔ تو نماز جیسی ختم ہوئی تو پہلے تو ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں کہ اس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ پھر وہ ملا تو میں نے اس کو یہ پوچھا سوال کہ میں نے کہا یار آپ مجھے بتائیں کہ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، تو پورے قرآن میں آپ مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ 3 رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور پہلے قیام ہوگا، پھر یعنی تکبیر تحریمہ کہنا ہے ہم نے، پھر ہاتھ باندھنے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر رکوع کی تسبیحات ہیں، پھر یہ ساری، تو کہاں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس طریقے سے مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ تو لہذا اس کا جواب ان حضرات کے پاس نہیں ہے۔ آپ گھما پھرا کے دیں وہ الگ بات ہے، تو لیکن اس چیز کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن آج تک آپ دیکھیں لوگ فالوورز بن گئے، لوگ ان کی بات سن رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایک طبقہ ہے جو ایسی باتوں سے بہت متاثر ہوتا ہے اور وہ فوراً ان باتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو لہذا گزارش یہ کرنی ہے کہ اصل جو دین ہے، دین کے اندر اصل جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ سند کی ہوتی ہے، الاسناد من الدین۔ تو سند جو ہے وہی اصل چیز ہے، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اگر آپ سند کو نکال دیں، سند کیا چیز ہے؟ سند یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال کے اندر قرآن نازل ہوا، اور یہ 23 سال کا عرصہ، 23 سال میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے، یہ 23 سالہ زندگی، اور اس سے پہلے 40 سال کی عمر میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو 40 سال اس کو شامل کریں تو 63 سالہ زندگی، تو 23 سالہ نزول قرآن کی زندگی اور اس سے پہلے 40 سالہ زندگی۔ تو یہ 63 سالہ زندگی جو آپ کی ظاہری زندگی ہے، جو آپ ہمارے ساتھ رہے دنیا میں، اس پوری زندگی کے اندر جو قرآن کا نزول ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی، اور ساتھ ساتھ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہیں، آپ کی جو وعظ ہے، آپ کی جو نصیحت ہے، آپ کی جو دعائیں ہیں، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، اور یہ پوری جو زندگی ہے حیات طیبہ، دیکھیں آپ اس کو تو نکال ہی نہیں سکتے نا۔ اب وہ 40 سالہ زندگی ہے، اس 40 سالہ زندگی کو آپ کہاں پہ رکھیں گے؟ قرآن کا نزول تو 40 سال کی عمر میں ہوا، تو پھر وہ 40 سال سے لے کے 63 سالہ زندگی تو آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، تو وہ جو 40 سالہ زندگی ہے آپ کی پیدائش سے لے کے 40 سال تک، تو یہ پوری جو زندگی ہے اس کو آپ کہاں سے اخذ کریں گے؟ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزمرہ کی زندگی تھی، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جیسے قرآن ایک معجزہ ہے نا، قرآن ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عطا کیا،
اور اس کے اندر کسی قسم کی کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کہ اگر تمہیں ذرا برابر بھی شک و شبہ ہے تو کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ، کوئی ایک آیت بنا کے دکھاؤ۔ تم تو اس کی ایک آیت اور ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ یہ ذالک الکتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ بھی ایک معجزہ ہے۔ دیکھیں قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا نا، تو حضور کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا۔ آپ کے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جب اماں عائشہ کہتی ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو کہ وہ خلق عظیم کیا ہے؟ کأنہ خلق القرآن، وہ قرآن ہے۔ تو آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ سیرت طیبہ پہ، حیات طیبہ پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک اتنا کام ہوا ہے۔ میں کمپیئر نہیں کر رہا، قرآن کا اپنا ایک مقام ہے اور تفاسیر لکھی گئی، ہر دور کے اندر تفاسیر لکھی گئی اور آج تک لکھی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے سیرت طیبہ کے اوپر بھی کتب اور کئی کتب، کئی جلدوں پہ لوگوں نے جو ہے علماء نے، مشائخ نے، اور ہر زبان کے اندر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حیات طیبہ کو جمع کیا۔ احادیث کے اندر باقاعدہ شمائل کے باب ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو باقاعدہ احادیث کے اندر، اور قرآن پورا جو ہے، دیکھیں قرآن پورا کیا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی ہے، کیونکہ آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو گزارش یہ ہے، عرض یہ کرنی ہے کہ ہمیں صحیح طور پر یہ نہیں ہو کہ بھئی ہم جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں اور ہم کسی ایک کی باتوں میں آ کر اور جو ہمارا ماخذ ہے، جو اصل ہے، اس سے ہم دور ہو جائیں۔ تو لہذا اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایسی شخصیات جو مستند نہ ہوں اور جن کا ایجنڈا یہ ہو کہ بھئی لوگوں کو کنفیوز کر دیا جائے۔ سب سے پہلے شیطان کیا کام کرتا ہے؟ وہ آپ کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی معاملے کے اندر وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ شکوک و شبہات پیدا کرے گا۔ اسی طریقے سے کچھ شخصیات ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ بھئی شکوک و شبہات پیدا کر دو، لوگوں کو کنفیوز کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔